الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے حد حمد و ثنا اور سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر لاتعداد درود اور سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے افضل بنایا، شرف عطا کیا. اس شرف، فضیلت، برتری، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری انسان کے سپرد کی. وہ اتنی بڑی ذمہ داری اور مشکل تھا اس کو نبھانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کہ ہم نے امانت آسمانوں پہ، زمین پہ، زمین سے کے اندر مضبوط ترین حصے پہاڑ، ان پہ پیش کی، تو کسی نے بھی اس ذمہ داری، اس امانت کو سنبھالنے کی حامی نہیں بھری. سب نے انکار کر دیا. فحملها الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا. یہ کیا ہے امانت؟ لفظ قرآن نے امانت کے بولے. امانت کا مفہوم ہم سب جو جانتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں تصور ہے امانت کا، وہ یہ ہے کوئی بڑی قیمتی چیز کسی کے سپرد کی جائے، بہت قیمتی چیز کسی کے سپرد کی جائے اور وہ اس کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو تاکہ اس کی حفاظت کرے، اور پھر وہ اس کی حفاظت کرے، اس کو ضائع نہ ہونے دے، اس میں کوئی نقصان نہ آنے دے. اسی کو ہم امانت سمجھتے. انسان کو اب خود سوچئے اور غور کیجئے کہ انسان کو سب سے قیمتی چیز کون سی عطا کی ہے اللہ نے؟ ہم تو سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہماری زندگی ہے. زندگی کی حفاظت ہمارے سپرد ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے. اگر ہم سب سے قیمتی زندگی کو سمجھتے ہوں اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی دی کہ اس کی حفاظت کریں، تو ہم تو اس کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں، کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے. اور پھر وہ تو اللہ نے مقرر کر دیا، جسے زندگی ملے گی اس سے لے لی جائے گی، موت آئے گی اسے، تو حفاظت کیسے کر سکتا؟ سب سے قیمتی چیز جس کی انسان کے ذمے حفاظت ہو وہ کیا ہے؟ قرآن نے ہی بتایا کہ ہم نے حضرت، اور یہ بتائیے، یہ حضرت آدم کا ذکر ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو
ان کے آبا کی پشتوں میں سے نکال کے حاضر کیا. اس اخذنا من بنی آدم من ذریتہ، جب ہم نے اس اخذ ربک من بنی آدم، تمہارے رب نے جب ان تمام کو حاضر کیا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب ذرا اس پہ غور کیجئے. ہم اللہ کو اب دیکھ سکتے نہیں، اللہ سے گفتگو براہ راست نہیں کر سکتے، اس کی بات نہیں سن سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے مخاطب ہوتا ہے ان سے، براہ راست نہیں سن سکتے. یہ کتنا بڑا واقعہ ہے انسان کے آغاز کا، اس کی آفرینش کا، کہ سب کو اللہ کے سامنے حاضری کا موقع میسر آ جائے، سب کے سب حاضر ہوں اللہ کے سامنے. اور اتنا بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرے خود، اور خطاب کس بارے میں کرے؟ کہ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے. دیکھیں نا، خطاب کا موضوع کوئی اور نہیں ہے، خود انسان. الستو، کیا میں نہیں ہوں ربکم، تمہارا رب؟ انسان کا رشتہ اللہ سے، اپنی پہچان سے بات شروع ہوتی ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. دنیا میں جتنے رشتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور کتنے بڑے ہیں؟ قریب ترین رشتہ دار انسان مرتا ہے تو چھوڑ کے اسے قبر میں دفن کر کے آ جاتے. یہ کیسا رشتہ ہے؟ الستو بربکم. وہ رب اس وقت بھی ہمارا رب ہوتا ہے جب صرف نطفہ ہوتے ہیں. وہ رب اس وقت بھی ہمارا رب ہوتا ہے، وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں انسان کی شکل بنتی ہے، وہاں بھی روزی دیتا ہے، وہاں بھی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہاں بھی اعضاء کو، ناک، ہڈیوں کو، خون کو، گوشت کو، ناک کو، کان کو، آنکھ کو، ہر شے کو وہ بناتا ہے اور بڑھاتا ہے، مکمل کرتا ہے. سب سے بڑا رشتہ تو یہ. تو یہ رشتہ جو ہے، اس کی پہچان کروا دینا. اور خطاب کیسے؟ یوں نہیں ہے کہ انسان سے پوچھا ہو کہ میں تمہارا کیا ہوں، نہیں، یوں نہیں ہے. رشتہ جوڑ کے بتایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ جوڑ کے بتایا رشتہ، رشتے کا نام لے کے بتایا. الستو بربکم، یوں نہیں ہے کہ کون ہوں، یہ نہیں ہے بات. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں واضح کیا. سوال یہ تھا کہ میں ہوں، اور تم اب پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے؟ قالوا بلا، ہاں تمہارا رب ہے. یہ وہ امانت ہے جو انسان کو پہلے دن سے اس کے سپرد کی گئی. اس رشتے اور اس رشتے کی پہچان کو، اللہ کے رب ہونے کو اور اپنا اس کا بندہ ہونے کو. اور رب میں سب کچھ ہے، وہ پالتا بھی ہے، بڑھاتا بھی ہے. دیکھیے، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ تخلیق، اچھا ماں کے پیٹ میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں یہ مکمل ہو گئے، باہر آ گیا. آپ کے سامنے بھی اللہ کہتا ہے کہ میری ربوبیت کو تم روز اپنی آنکھوں سے دیکھو، کہ دنیا میں کوئی شے ہے، کوئی ایسی قوت ہے کہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو، چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو بڑھاتا جائے، ہڈیاں بڑھاتا جائے. کمزور اور ضعیف جو اپنی تکلیف اور ضرورت بتا نہیں سکتا، اس بچے کو بڑھاتا جائے اور پکا مرد، نوجوان مرد مکمل کر دے. پھر اس کے بعد بھی اس کی ربوبیت جاری. رب ہوتا ہی وہی ہے جو پالے اور بڑھائے، وہی رب ہے جو پالے اور بڑھائے. جب ہمارے اعضاء جو ہیں اس دنیا کے، ان کی تکمیل ہو جاتی ہے، پھر کچھ اور بڑھانا شروع کر دیتا ہے. جو اس کے ساتھ وعدے پہ قائم ہے نا، ان کی دانائی، حکمت، عقل کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے.
اور ان کے ایمان کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. بڑھاتا ہمیشہ ہے، مستقل بڑھاتا ہے. جتنا قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی بڑھوتری کی رفتار اور بڑھتی جاتی ہے. جسم ساتھ بھی چھوڑ رہا ہو تو اس کو بڑھاتا. اگر مومن ہے انسان تو اس کی عقل اور ایمان دونوں کو بڑھاتا. اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا؟ یعلمکم الکتاب والحکمہ، میں نے جو کتاب بھیجی ہے وہ بھی پڑھاتا ہے میرا رسول، والحکمہ، اور دانائی کا راستہ، زندگی کتنے وزڈم سے، دانائی سے، عقل مندی سے گزارنی ہے، یہ بھی میرا رسول سکھاتا ہے. یہ وزڈم جو ہے اس کو بڑھاتا ہے، وہ رب ہے. تو یہ تصور کہ میرا تمہارا رشتہ کیا ہے، الستو بربکم میں یہ اپنی ذمہ داری بھی بتا دی کہ تمہیں پیدا بھی کروں گا اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں رہنے والا جسم بھی دوں گا، اس دنیا میں کام کرنے والے اعضاء بھی دوں گا، اس دنیا میں رہ کے سوچنے والی عقل بھی دوں گا. یہ الستو بربکم، رب میں تو سب کچھ آ گیا، یہ سب دوں گا، اپنی طرف سے ذمہ داری. اور اس کے جواب میں وہ تو دے گا، سب کچھ دے گا، ہر شے دوں گا تمہیں، رزق بھی دوں گا، دانائی بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا. اور تم سے کیا ذمہ داری ہے کہ یہی رشتہ جو ہے اس کے یقین کی حفاظت کرنا کہ وہ ہے دینے والا. کسی اور کے دروازے پہ نہ چلے جانا، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. اگر اور کے دروازے پہ گئے تو رشتہ توڑ دیا تم نے، اس یقین کی حفاظت نہیں کی. کسی اور کے محتاج ہو گئے، کسی اور سے ڈرنے لگ گئے، کسی اور سے خوف زدہ ہو گئے، کسی اور کی رضا کے پیچھے چل پڑے. رب تو میں ہوں اور یہ سب کچھ میرے پاس میں ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور رب جو ہر طرح سے بڑھاتا ہے، پالتا ہے، ہر طرح سے اضافہ کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، اونچا کرتا ہے اپنی مخلوق کو. صرف یہ حفاظت کرنا کہ یہ رشتہ، اور یہی رشتہ ہے ساری خیر کا. اور پھر جب اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اپنے سارے رشتہ دار، اس کی لاش کو اب ناقابل برداشت ہو گیا اس کا رہنا اوپر، اسے زمین میں دفن کر کے آ جائیں گے تو وہ پھر بھی رب ہوگا، اس کے ساتھ رشتہ پھر بھی موجود ہے، ختم نہیں ہوتا. سارے رشتے ختم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ قبر کی وحشت میں، تنہائی میں، سب سے نکل کے، سب سے کٹ کے انسان جب پہنچے گا اور سوال جواب وہی ہوں گے، پھر وہی سوال جواب ہوگا. حفاظت کی ہے اس رشتے کی کہ نہیں؟ پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، یہی رشتہ تھا نا، الستو بربکم، یہی وعدہ لیا تھا نا. قالوا شہدنا، سب نے کہا تھا ہم گواہ ہیں اس کے. تو اس کی حفاظت کی نہ کی، اب پتہ چل جائے. اللہ کو تو پتہ ہے لیکن اب امتحان بھی ہوگا، خود کو بھی پتہ چل جائے. من ربک وما دینک ومن رسولک، یہی ہے نا، یہی رشتہ ہے نا. جب یہ مرحلہ گزر جائے گا اور جو پاس ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے، اس تنہائی میں اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایک خوبصورت، انتہائی زیادہ محبوب اور محبت کرنے والا ایک ساتھی آ جائے گا اس کے ساتھ. تنہائیاں ختم ہو جائیں گی. وہ اتنا اچھا ساتھی ہوگا کہ تنہائی چھوڑیے، کسی فکر مندی کی گنجائش بھی باقی نہیں رہے گی. اور وہ بندہ حیران ہوگا اور کہے گا کہ تو کون؟ اس وحشت میں میرے تو اپنے، میرے بیٹے، بھائی بہنیں سب، وہ بھی مجھے دفن کر کے چلے گئے، تو کون ہے؟ اس وقت بھی وہ رب ہے. تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، تیرا نیک عمل مجسم کر کے، آپ کے ساتھ مجسم کر کے اللہ اسے ایک خاص طرح کا وجود دے کے جس کو ہم پہچانتے ہوں گے. اپنے عملوں کی خوشبو سے اب فائدہ اٹھاؤ، اپنے عملوں کی لذتوں سے اب فائدہ اٹھاؤ، اپنے عملوں کی رفاقتوں سے، صحبت سے اب فائدہ اٹھاؤ. اس سے بڑا رب کون ہوگا؟ اس تنہائی، قبر کی تنہائی میں جو یہ مہیا کر دے، اس سے بڑا رب کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے اور جو کر سکتا ہے؟ وہ اس وقت بھی رب ہو.
اور پھر حشر ہے، بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے، سورج قریب ہے، پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے مخلوق، اور یہ دن چھوٹا سا دن نہیں ہے، کم سے کم جو مدت ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے وہ. تو وہ رب ہے نا وہاں، وہ کہے گا اچھا اس مشکل میں پڑے ہو، سایہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اس عذاب میں ہو، تو جنہوں نے میرے ساتھ عہد کی وفاداری کی ان میں سے کوئی ہے جس نے جوانی بے داغ گزاری ہو، میرے عرش کے نیچے آ جائے. رب ہے نا وہاں بھی. کون ہوگا وہاں؟ اس جگہ بھی وہ رب ہے جس نے میری وجہ سے محبت کی ہے اور میری وجہ سے نفرت کی ہے، وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے. اور ہوتے ہوتے بات لمبی ہو جائے گی، یہاں تک کہ کوئی ہے ایسے بھی سب اٹھا لو، لے آؤ ان کو، کہ جب دنیا میں اتنا تو رشتہ تھا نا ان کا میرے ساتھ، دنیا میں اس امانت کی اتنی حفاظت ضرور کر لی تھی کہ تنہائی میں بیٹھ کے خدا اللہ تعالیٰ سے جو اس کی نافرمانیاں اور عصیان کیا ہے اس کو یاد کر کے کبھی آنسو آئے تھے تو ان کو بھی لے آؤ. تنہائی میں بیٹھ کے اس رشتے کی حفاظت میں جو کوتاہیاں ہوئی تھیں، اس کوتاہی کی پشیمانی جس کو ہوئی تھی، ایک آنکھ سے آنسو ایک آیا تھا، اس کو بھی لے آؤ. رب ہے نا وہاں بھی، وہ بھی ہے، کوئی نہیں ہے اور رب. الستو بربکم وہ تو نبھاتا ہے ہمیشہ، وہ تو کبھی نہیں چھوڑتا تنہا انسان کو. یہ تو ہم ہی ہیں کہ جو ضائع کر دیتے ہیں امانت کو. امانت کیا ہے؟ اس کے ساتھ رشتہ ہے ہمارا، اس رشتے کا یقین ہے، اسی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اسی کو ضائع کرنے کے بعد ہم کچھ نہیں رہتا. پھر جو کچھ ہم اس رشتے کی قیمت پہ دنیا میں اکٹھا کرتے ہیں کسی کام نہیں آتا، کسی کام نہیں آتا، اس کا تو حساب دینا پڑتا ہے. اصل بات تو یہی رشتہ ہے، یہی اصل شے. اور وہ رب اس وقت بھی ہے جو جہنم میں پڑے ہوں گے نا، جہنم میں پاس نہیں ہوئے، حساب کتاب ہوا تو فیل ہو گئے، پاس نہیں ہوئے. اور جیسے آپ دفتروں میں جاتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، دفتر چلانے والے ہیں، جیسے آپ کے پاس بہت ساری ردی اکٹھی ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، تو پھر آپ انسینیریٹر میں ڈال دیتے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جلا دیتے ہیں، ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ انسان جو کسی کام کے نہیں ہے، پھر ان کو اسی جگہ جانا چاہیے نا، پھر اس کے ٹکڑے اڑنے چاہیے اور اس کو انسینریٹر کے شعلوں میں جانا چاہیے، اسی بھٹی میں جانا چاہیے جہاں سب کچھ کو ضائع. کسی کام کے جو نہیں ہے، ہم نے دنیا میں یہی کیا ہے نا، جو کام کی نہیں ہے کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں. کوڑے کو تو جلنا ہے، وہاں بھی وہ رب ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہیں پتہ ہے کہ آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا اور جنت میں آئے گا وہ کون ہوگا؟ کہ اندر ہوگا، جل رہا ہوگا، اپنے عملوں کے شعلے جلا رہے ہوں گے. جہنم ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں. اللہ نے سزا نہیں دی، آپ نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا ہے، وہ جلے گا نا، جو کیا ہے اس کے نتیجہ ہے. اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے کیا تھا، اس میں جل رہا ہوگا اور وہاں پکار رہا ہوگا اس کو. اتنا تھوڑی سی بات ابھی اس کے اندر موجود ہوگی کہ جہنم میں پکارتا ہوگا، اے اللہ مجھے نجات دے. پکارتا ہوگا وہاں، اے اللہ مجھے نجات دے، اس سے مجھے نکال دے، اندر سے نکال دے. اور پتہ نہیں کتنا عرصہ دعائیں کرے گا، وہ رب ہے، وہ سن لے گا کہ تھوڑا سا رشتہ اب بھی کیا رکھا ہے اس نے، موجود ہے اس میں، اس رشتے کا کوئی تصور موجود ہے تھوڑا سا. اکثریت ہماری وہی ہے. اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا کہ جو رشتے کی حفاظت کر کے آخر کار بھی جہنم سے نکل جائیں گے، ان کی تعداد اتنی ہے مخلوقات میں جیسے ایک کالے بیل پہ چند سفید بال ہوتے ہیں.
نسبت تو یہی ہے، اکثریت تو ہماری ویسی ہے، لیکن جس کے اندر تھوڑی سی ہوگی نا وہ بھی پکارتا ہوگا تو اللہ اس کی دعا بھی سن لے گا، اسے نکال کے جہنم کے کنارے پہ بٹھا دے گا۔ رب ہے نا، وہ سنتا ہے اپنے سے، اس سے مانگنے والا مایوس نہیں ہوتا، اس سے مانگنے والے کو وہ محروم نہیں کرتا، دتکارتا نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ وہاں دعائیں مانگے گا، میرے منہ جل رہا ہے، پھر اس کا رخ پھیرا جائے گا، پھر وہاں سے کہے گا کہ پشت جل رہی ہے، پھر اسے آگے لے جایا جائے گا، اور ہر دفعہ اللہ سے وہ وعدے کرے گا کہ اللہ بس یہ کر دے، پھر اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر مانگے گا تو اللہ کہے گا کہ تو نے وعدے نہیں کیے ہوئے تھے، ما اکفرک، کتنا وعدہ خلاف ہے تو، ذرا سا رشتہ جو اس رشتے کی حفاظت کر رہی، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ وہاں بھی رب ہے، اور اٹھا کے وہاں جب لے جائے گا جنت میں، اندر چلا جائے گا جب آخر میں، تو داخل ہوگا اندر اور پھر دیکھے گا ہر ایک کے تو اپنی اپنی جگہ مل گئی ہے، جس کی جتنی جگہ تھی جنت کے اندر اس کو وہ سلطنت حاصل ہے، اندر مخلوق وہ اس کی ہر ایک کا ملک موجود ہے اندر، ہر ایک کی سلطنت موجود ہے اندر۔ وہ کہے گا کہ اتذاک منی وانت رب العالمین، باہر آ کے کہے گا مولا میری ہنسی اڑاتا ہے، تو رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، اندر تو سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہیں، وہاں تو کچھ نہیں اب میرے لیے باقی۔ تو اللہ کہے گا کہ اچھا پھر سوچ کتنا چاہیے، وہ سوچے گا، اب وہ میرے اور آپ کے تصور میں زیادہ سے زیادہ کیا آ سکتا ہے، یہ زمین، اس سے اور کیا کچھ اور، وہ کہے گا پھر سوچ، اللہ کہے گا پھر سوچ، سوچ سوچ کے کہے گا جب کہ اب میں مزید نہیں سوچ سکتا، تو فرمایا یہ بھی تیرا ہوا اور اس سے 10 گنا اور بھی تیرا ہوا۔ رب تو بڑا ہے، رب تو بہت بڑا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا کریم رب سے منہ موڑ کے کس دروازے پہ جاتا ہے انسان، اتنے کریم رب سے منہ موڑ کے کہاں جاتا ہے؟ یہ امانت ہے۔ اب ذرا آگے چلیں، امانت کے حوالے سے اس کو پکا رکھے، امانت کیا ہے؟ اس رشتے اور اس گواہی کا تحفظ جو اللہ کے ساتھ ہمارا ہے اور جس کی گواہی ہم نے دی ہوئی ہے، اسی کا اصل نام یہی ہے۔ آپ امین ہیں تو اس کے امین ہیں، اور اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکے تو آپ امین نہیں رہے، یہ امانت ہے۔ محدثین کا مسلک یہی ہے کہ الامانۃ ہی الایمان، یا عین الایمان، امانت جو ہے یہی ایمان ہے، ایمان نکلا ہی اسی سے ہے، امانت ہی سے نکلا ہے یہ ایمان، اسی چیز کا نام ہے کہ اس رشتے کی حفاظت کرے۔ آگے چلیے، صہیب تلاش کرتا پھرتا ہے سچائی کہاں ہے، ہدایت کہاں ہے، مدینے میں پہنچتا ہے، پوچھتا ہے کہ کوئی وہ آخری نبی جس کی سب خبر دیتے ہیں وہ اس کی تلاش ہے مجھے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، وہ کہتے ہیں اچھا امین اسی کا لقب ہے نا، امین اسی کا لقب ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہاں اسی کو امین کہتے ہیں، کہتے ہیں اب ایمان لاؤں گا میں۔ اس دنیا میں امانت کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والے انبیاء ہیں، اور ان میں سب سے اونچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے قریش نے بت پرستی شروع کر دی، بے شمار خدا بنا لیے، اللہ کے گھر میں بھی رکھ لیے، بت رکھ لیے۔ وہ کیسا خدا ہے، کیسا رب ہے وہ، کہ اس نے جو ان کی ہدایت کے لیے جسے بھیجنا تھا اس کی پہچان نبوت سے پہلے کروا دی۔ نبوت سے پہلے محمد الرسول اللہ کو کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین۔ محمد الرسول اللہ کیوں امین تھے؟ کہ اس امانت کے محافظ تھے، کبھی اس سے نہیں ہٹے۔ وہ بحیرہ راہب نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں، لڑکپن میں، اور اسے نظر آیا کہ یہ تو کوئی غیر معمولی ہستی ہے، اور ایسا نہیں ہوا ہے جس طرح ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ جیسے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور
اسے بھی انتظار تھا، ہر سلیم الفطرت مخلوق کو انتظار تھا کہ وہ ہادی، وہ منجی، وہ کب آئے گا جو نجات کے راستے پہ چلائے گا، وہ کون ہو؟ پڑھے لکھوں کو تو انتظار تھا۔ اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھا، ملا، باتیں کی اور آزمایا۔ کہنے لگا کہ میں کوئی بات پوچھتا ہوں، جواب سچ سچ بتانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بتاؤں گا۔ کہا پھر لات اور حبل کی قسم کھاؤ کہ تم سچ کہو گے، جھوٹ نہیں کہو گے۔ آزمایا نا اس نے، پڑھا لکھا تھا، عالم تھا ان کا۔ اللہ کے رسول کا جواب ابھی دور ہے بعثت اور نبوت کا مرحلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ فرمایا ان سے زیادہ نفرت اور مجھے کسی شے سے نہیں، ان کی قسم نہیں کھا سکتا۔ امین ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا امین اس کائنات کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی امانت ہے، یہی امانت ہے۔ دیکھیے میری اور آپ کی جو قیمتی چیزیں ہیں، پیسے ہیں، وہ جو پیسے جن کے واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو، امانتیں واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو پیچھے چھوڑا تھا ہجرت کے وقت، یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کا عارضی مال ہے، فانی، دھوکے کا مال، جو اصل ضرورت کے وقت کام نہیں آئے گا۔ اسی کا ضرورت میں کام آئے گا جس نے پہلے سے اللہ کے بینک میں جمع کروا رکھا ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ تجارت کر رکھی ہوگی نا، اس کے کام آئے گا، ورنہ کسی کے لیے۔ یہ اپنے آپ کچھ نہیں کرتا، مشکل میں ہی ڈالتا۔ اس کی حفاظت اگر امانت ہے تو اصل اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی حفاظت کرتے ہیں۔ امین تھے نا، سارے کے سارے کہتے تھے امین۔ اور وہ واقعہ جو آپ نے سنا ہوا ہے اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ سیرت کے واقعات کو جتنی بار پڑھیں اس میں نئی باتیں سامنے آتی ہیں، نئی روشن چیزیں آتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر، کہ اللہ نے بیت اللہ اور رسول اللہ کا رشتہ بھی دیکھو ذرا، بیت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا رشتہ دیکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ جس دن بیت اللہ کو ابراہیم نے بنا لیا تو جھولی پر ہاتھ پھیلا کے دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، مولا انہی میں بھیجنا وہ تیرا رسول جس کے سب کو انتظار ہوگا، جو مکمل کرنے والا ہوگا، جس کے ذریعے تو اپنی نعمت کو تکمیل تک پہنچائے گا، اپنی رحمت کو مکمل کرے گا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ، ان میں ہونا چاہیے۔ جھولی پھیلائی تھی تعمیر کے ساتھ، جس کا انتظار تھا اس کی دعا مانگی، اور رسول اللہ نے کہا نا دعا و جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں۔ پھر محمد رسول اللہ کی پیدائش کا سال آ گیا، اور ابرہ نے جل کے ابراہیم کے کعبے سے اور اسماعیل کے کعبے سے حسد میں مبتلا ہو کے ایک عیسائی کہلوانے والا حکمران فوجیں لے کے اور ہاتھی لے کے آ گیا۔ محمد رسول اللہ کی پیدائش کا سال ہے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی، اس کے کچھ عرصے بعد آپ پیدا ہوتے، ہاتھی لے کے آ گیا۔ اب تو اس کا اصل وارث تو اپنے اب آنا ہے نا، اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس گھر کا اصل وارث جو ہے، جس کے لیے اس گھر کے پہلے کیا تھی، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے۔ فرعون کا قرآن کہتا ہے کہ نیچے نہریں تھیں، اوپر اس کا گھر تھا، اور کہا کہ ہاذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں، نیل کی شاخیں میرے محل کے میرے نیچے سے گزر کے جاتی۔ یہ بادشاہ تھی، اور بادشاہ کیا کہتا تھا؟ میرا حکم مانو، میری حکم عدولی نہ کرو، میرے ساتھ وفاداری رکھو، میری عزت کرو، میرا احترام کرو۔ سائل ہے، بھکاری ہے، لوگوں کے سے عزت مانگتا ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو مانگ کے لی جائے، عزت وہ ہوتی ہے جو دل کے اندر سے کسی کی ہوتی ہے، دل کے اندر سے ہوتی ہے۔ غلط فہمی ہو گئی تھی ابو سفیان کو، سسر بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا، مد مقابل سپہ سالار بھی تھا۔ عہد سے لے کے باقی ساری جنگیں اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے میں سپہ سالار وہی تھا، عہد میں بھی وہی تھا، بعد میں وہی تھا، احزاب میں بھی وہی تھا۔ اور اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی
اسے غلط فہمی ہو گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے. کس پہلو پہ بات کرے انسان. دیکھیے اللہ کے رسول کی یہ بات بتائی نا کہ تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، سوائے حق اللہ کا حق ہو اس وقت حلال ہے، کوئی ورنہ نہیں ہے. اور جن کے خون حلال تھے نا، جو اللہ کے رسول کے دشمن، دین کے دشمن، خدا کے دشمن، جن کے حلال تھے، وہ ان کے خونوں کا بھی حفاظت کرنے والا تھا، ان کا بھی محافظ تھا. پہلا سپہ سالار اس کائنات کا کہ اس نے ہر جنگ کو، خصوصاً مکے کی فتح کو، اس طرح پلان کیا کہ اس میں لوگ قتل نہ ہوں، دشمن کو شکست ہو جائے، دشمن کا بھی کوئی نہ مرے. ایسے پلان کیا. یہ پلاننگ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے کہ ہمارے جانے کی خبر نہ ملے کسی کو اور ہماری فوج مکے پہنچ جائے، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مکے والے جو ہیں ان کو ہم قتل و غارت کر دیں جا کے اور کوئی ان میں سے بچے نہیں. جو شب خون مارتے ہیں وہ تو یہ کام کرتے ہیں نا، قتل و غارت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. یہاں ایک ہی بات تھی کہ وہ بے وقوفی نہ کریں. ان کے خون بھی حرام، اور یہ شہر بھی حرمت والا، اور یہ حرم کے حدود کے اندر بھی خون بہانا غلط. اس لیے پلاننگ یہ کی کہ کوئی نقصان نہ ہو، سوائے ان کے کہ جن کی قسمت پہ ضرور لکھا ہوا تھا. مستثنیات ہوتے ہیں. ان کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد آگے چلتے ہوئے جھنڈا اٹھائے ہوئے رسول اللہ کی فوجوں کا، اور یہ کہہ دیا انہوں نے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج چیتھڑے اڑانے کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات آئی، حضرت عباس نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھنڈا لے لو، اسی کے بیٹے کو دے دو اور اس سے کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کرنے کا دن ہے. یہ امانت ہے کہ نہیں؟ انسانی جانوں کی حفاظت کا کمال ہے کہ نہیں؟ انسانی کوئی زبان سے بھی یہ نہ کہے کہ ہم نے دوسروں کا خون بہانا، اس کی بھی اجازت نہیں. کیسا امین ہے، کیسا عظیم امین. اسے غلط فہمی ہو گئی ابو سفیان کو. محمد رسول اللہ کی سواری پہ محمد رسول اللہ کا چچا حضرت ابو عباس ابن عبد المطلب ابو سفیان کو اپنی پیچھے بٹھاتا ہے رسول اللہ کی سواری پہ اور لے آتا ہے، اور وہ آ کے کھڑا کر کے ہو کے دیکھتا ہے کہ مکے کے دروازے پہ صبح چند گھڑیوں میں اندر داخل ہو سکتے ہیں، وہاں ایک فوج ہے اتنی بڑی، دور تک جن کی آگ جل رہی ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں. 10,000 تھے اس زمانے کے اعتبار سے. جب مکے کی آبادی بھی کتنی ہوگی اور مدینے کی بھی اتنی چھوٹی سی بستی تھی، 10,000 تھے. یہ احد میں بھی 1,000 ہی لے گئے تھے نا، بدر میں 1,000 ہی لے گئے تھے، 3,500 احد میں لے گئے تھے. کتنے کر سکتے تھے؟ سارے عرب کو اکٹھا کر لیا تھا خندق میں، تو کہتے 7-8 بعض کہتے 10,000 تھے. تو آج محمد رسول اللہ کی کمان میں 10,000 تھے. دور تک آگ جل رہی، خیمے لگے ہوئے ہیں. حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے عباس، دوست ہے عباس، سارا قد سارا ملک و ابن اخی کا کبیرہ، کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت بڑی ہو گئی ہے. اور عباس 1 منٹ نہیں لگاتے، فرماتے ہیں لیس الملک ویحک لیس الملک، یہ بادشاہت نہیں ہے، انہا نبوہ، یہ نبوت ہے بھائی، یہ نبوت ہے. اس میں نہ محلوں کی گنجائش ہے، اس میں نہ کسی محل بنانے کی گنجائش ہے. نبی کو اجازت ہو بنا سکتا ہے، حضرت سلیمان نے بنائے تھے، بلکہ اللہ نے جن بھی لگا دیے ساتھ کے اس کے اونچے محل بنائے تھے. لیکن یہ تکمیل ہے نعمت کی، یہ محمد رسول اللہ کا دور ہے. اس میں محلوں سے کوئی رغبت نہیں ہے بھائی، محلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بندگی کی، خدا کے ساتھ تعلق، یہی عظیم شے ہے سب سے بڑا. اور کیسے اسی طرح اندر آئے نا، فاتح آ رہا ہے اس دور کا سب سے بڑا فاتح، اور اندر آ رہا ہے اور سر عاجزی اور تواضع سے سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ رحل جو ہے سواری کا کجاوے کے اوپر رکھا ہوا سر اس سے لگا رہا ہے، ٹپ ٹپ ٹکرا رہا ہے، اس کے ساتھ لگ رہا ہے. یہ عاجزی ہے، یہ ملک نہیں ہے. یہ نبوت اور چیز ہے، نبوت اور شے ہے، اور محمد رسول اللہ کی نبوت اور ہے، وہ تکمیل ہے سب کچھ کی. یہ امین ہے، آج ان کی جانوں کا بھی امین ہے، ان کے مالوں کا بھی امین ہے، ان کی اولادوں کا بھی امین ہے، اور سب کو جاؤ بخش دیا، جاؤ کوئی تم پہ عتاب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے امین ہیں.
جو امانت کا محافظ ہے وہ محمد رسول اللہ کے نقش قدم پہ ہے، اور جو امانت کا محافظ نہیں ہے، اور امانت میں سب سے قیمتی شے اللہ سے تعلق ہے، ایمان ہے، اس کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار ہے، اور اسی سے سب کچھ پھوٹتا ہے آگے۔ وہ اقرار سچا ہے تو عمل اس کے مطابق ہوگا۔ وہ کس کام کا اقرار کہ تمہارا اپنا عمل ہی اسے جھٹلا رہا ہو، یاد رکھیے، وہ کیسی گواہی بھائی، کس کام کی گواہی اور کتنا اعتبار اس پہ، کیسی شہادت کہ تمہارا ایک ایک عمل اس شہادت کے خلاف ہو، اسے جھٹلا رہا ہو، کیسی گواہی ہے، کیسا یقین اور ایمان ہے۔ امین ہونا چاہیے انسان کو، اور اس امانت کی حفاظت یہ ہے کہ عمل اس کے مطابق ہو، اپنے عمل کی خبر اس کو دیکھیں۔ اور جو محمد مانگی تھی اس کا ظہور تو اب ہونا ہے، اب سامنے آنا ہے۔ تو چلے گئے قریش چھوڑ کے، عبد المطلب بھی کعبے کے دروازے پر جا کے اور کنڈی پکڑ کے یہ دعا کر کے کہ مولا ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اب تو کرنا تیرا گھر ہے، ہم نہیں ہیں اس قابل۔ وہ بھی چلے گئے، رشتہ ہے نا اللہ کا، یہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ کے ساتھ، اس بیت اللہ کی سب سے بڑی آبادی تو محمد رسول اللہ کے سجدوں سے ہوئی، اور محمد رسول اللہ کے نیک امتیوں کے سجدوں سے ہوتی ہے، جہاں بھی کوئی سجدہ کرے اسی کا رخ کرتا ہے۔ اور اس کو اللہ نے کیا کہا کہ قبلتن ترضاہا، یہ وہ قبلہ ہم نے بنایا ہے جس کو آپ کا دل چاہتا تھا، آپ جس پہ راضی تھے وہ قبلہ بنایا ہے۔ رشتہ دیکھیے، تو ابرہہ تباہ ہو جاتا ہے، اپنی فوجوں سے بھیج تباہ کیا اس نے، کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ اور پھر محمد رسول اللہ کی زندگی میں بارشوں سے بوسیدہ دیواریں گرنے والی ہو گئیں، اور لوگوں نے اس کی تعمیر کی بات کی۔ اب جو تعمیر ہونی ہے اصل وارث کے آنے کے بعد، اس تعمیر میں اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا، اعلان کیا قریشی سرداروں نے کہ آؤ اس کو بنانا ہے، اپنے حلال مال میں سے حصہ ڈالو، اس میں حرام میں نہ ڈالنا، حلال مال سے حصہ ڈالا۔ حلال مال تھوڑا تھا، پورا بیت اللہ نہ بنا، حتیم باہر نکل گئی۔ ثابت کیا ہوا کہ انہوں نے بھی بیت اللہ کے لیے حرام شامل نہیں کیا تھا، ورنہ پورا بن جاتا، حرام شامل نہیں کیا تو چھوڑنا پڑا، وہ اتنا ہے ہمارے پاس۔ اب اس موقع پہ ان کی تو زندگی کا گزر بسر بھی بیت اللہ کی ساتھ وابستگی کی بنیاد پہ تھا، احترام بھی، تجارت بھی، امن بھی، راستے محفوظ بھی بیت اللہ کی وجہ سے تھے۔ اب وہ بنا رہے، اور اس بات پہ آگے بات سرکشی بھی آ چکی ہے، جاہلیت بھی آ چکی ہے، اندر ایروگنس، تکبر وہ بھی آ چکا ہے جو شرک کے ساتھ انسان میں آ جاتا ہے۔ شرک تو شیطان کا کام ہے نا، اصل میں شیطان سکھاتا ہے، اور سب سے پہلا متکبر بھی وہی ہے، سب سے بڑا متکبر بھی وہی، تو یہ سب باتیں آ جاتی۔ جب کسی متکبر کو دیکھیں تو وہ خدا اللہ کی ربوبیت سے غافل ہوگا، ورنہ تکبر آ ہی نہیں سکتا۔ بڑا تو وہ ہے، پھر تو کیسا بڑا بنا ہوا؟ تکبر جہاں دیکھیں توحید نہیں ہے اندر، اگر تکبر ہے تو جتنے دعوے کرے تک توحید کے اس کے اندر اصل میں نہیں ہے۔ تکبر تو اس کی بڑائی کا نام ہے، اپنی بڑائی کہاں سے آ؟ اب یہ استکبار بھی موجود ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر، سارے پتھر ابراہیم اور اسماعیل نے چنے تھے، اللہ نے تو ایک ہی بھیجا تھا نا، وہاں سے اوپر سے تو ایک بھیجا تھا نا، وہ میرا گھر ہے، میرا بھی پتھر لگنا چاہیے، میرے بندوں نے میرے لیے بنایا ہے، اس میں ایک پتھر میں بھی بھیجوں گا، یہ بھیجا تھا نا اس نے۔ اسی پتھر کو رکھنے کی بات آتی، جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کے بعد فیصلے کے لیے یہ ہوا کہ چلو اب بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، جو سب سے پہلے اس طرف سے آئے گا اسی کی بات مان لیں گے۔ رشتہ ہے بیت اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، یہاں سے آئیں گے ان کی بات مانیں گے، اور جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوتے ہیں، سارے بیک وقت کے اٹھتے ہیں، حاض جاء الامین و رضینا، یہ امین آ گیا، اس کے ساتھ راضی ہے۔ امین ہر معنی میں امین ہے، وہ ہر معنی میں امین ہے۔
صرف لوگوں کی نظریں دنیا کی چیزوں کی امانت کی طرف ہوتی ہیں، وہ تو اصل عہد پہ بھی قائم ہے، اصل میں بھی امین ہے. ہاں ذل امین ہو جا الامین اور راضی نہ ہو، ہم راضی ہیں اس سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسا فیصلہ کیا ہے. اگر فیصلہ کرنے والا امین ہو تو بے انصافی نہیں کر سکتا. جو بے انصافی کرتا ہے فیصلہ کرنے والا جج امین نہیں ہے، اندر خراب ہے اس کا. امین ہے تو وہ فیصلہ غلط نہیں کرے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا. یہ امانت کے کرشمے ہیں، امانت کے ثمرے ہیں، یہ امانت کے نتائج ہیں. فرمایا اچھا آؤ، ایک چادر اپنے کندھے سے اتاری، اسے رکھا، کہا سارے خود پکڑا اس کو اور پکڑ کے چادر میں رکھ دیا اور فرمایا اب سارے مل کے اس کے کونے پکڑ لو اور اٹھا لو. اور پھر اس کو خود اٹھا کے کعبے میں لگا دیا. سارے خوش ہو گئے. اس سے اچھا فیصلہ کوئی ممکن تھا؟ انسان عقل دوڑا لے، کوئی فیصلہ ممکن نہیں تھا. لیکن ایک بات پہ غور نہیں کرتے اور وہ یہ ہے کہ اس حجر اسود کی تنصیب، یہ حجر اسود کی تنصیب دیوار پہ رکھنے کا کام، یہ تنصیب ابراہیم اور اسماعیل کی امانت ہے. رسول کرے. اللہ نے ایسا فیصلہ کروایا کہ اس پتھر کا حق یہ تھا کہ اسے بت پوجنے والے اللہ کے گھر کی دیوار میں نہ لگائے. کوئی بت پوجنے والا اسے اللہ کے گھر کی دیوار میں لگانے کا شرف کسی بت پرست کو حاصل نہیں ہونا چاہیے. یہ اس پتھر کا بھی حق ہے اور بھیجنے والا کا بھی حق ہے اور پہلی دفعہ بنانے والا کا بھی حق ہے. یہ ہے امانت. اسے امانت کہتے ہیں، اس کو امین کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہر مخلوق کا حق اس کو ملا. مخلوق اپنے حق سے واقف رسول اللہ کی تعلیم سے ہوئی. جہاں بھی کوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مخلوق واقف ہوئی ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں. وہی تھا جس نے کہا تم میں سے ہر ایک کا خون دوسرے کے لیے حرام ہے. اسی نے اعلان کیا اس کائنات میں پہلے کہ تم سب کی عزت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، حرمت والی ہے. وہ بھی اس نے اعلان کیا کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی ذمہ داری ہے جو اس کا نام لیتا ہے وہ اس کی مخلوق کی فلاح کرے، اس کے کام آئے اور اس کی ضرورتیں پوری کرے. الخلق آئے. اور وہی تھا کہ جس نے یہ انداز سکھا دیے. یہ انداز حکمران کیا تھا بھائی؟ پہلے حکمرانی کے نقش قدم پہ وہ امین ہے. اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹتا ہے وہ خائن ہے، امین نہیں ہے. اس راہ سے ہٹتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنی خیانت کر رہا ہے، اپنی دولت میں خیانت کر رہا ہے. وہ دشمنوں کے سپرد کر رہا ہے، اپنے یقین کو شیطان کے سپرد کر رہا ہے. وہ سب سے بڑا خائن ہے، اپنا خائن ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے گا جو، وہ امین ہوگا. اور امین وہی ہے جس کا ایمان پکا اور قائم ہے، جس کا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے. اس کو سمجھ لے انسان تو احتساب بھی آسان ہے، عبادت میں بھی لذت ہے، نیکی میں بھی لطف ہے، اس کی راہ میں دینا بھی اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کہ اس سے رشتہ جو موجود ہے. اپنے بیٹے کو کھلا کے خوش ہوتا ہے باپ، اپنے رب کے لیے کسی کو کھلا کے اس سے زیادہ خوش ہوگا اگر ایمان موجود ہے تو. اور اپنے بیٹے کو بھی اپنے رب کی رضا کے لیے کھلا کے اسے سچی خوشی ملے گی، اس کے لیے، اس کی بندگی کے لیے تیار کرنا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت اور امانت کے تقاضے نبھانے کی توفیق عطا کرے.